ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا درست ہے یا نہیں کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ فرماتے ہیں سے کوئی اس میں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ فرماتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفاظ کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا الفاظ استعمال کرنا جو جمع کے صیغے میں ہو، بہو وچن یا پلورل جس کو بولتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ایک وچن اور سنگولر لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کو بہو وچن کے الفاظ سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اب قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے ہم کرتے ہیں یا ہم کا الفاظ استعمال کیا، یعنی خود کے لیے بہو وچن کا۔ تو وہاں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں خود کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اپنی بڑائی اور بلندی بتانے کے لیے بیان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمائے، یہ اپنے لیے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی بلندی بیان کرنے کے لیے فرمائے، اور صحیح وہ ہے کہ جو علماء اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وچن کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی واحد کے صیغے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالفرض اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی نیت سے فرماتے ہیں کہہ دے گا، یا کوئی شخص کی عادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہے گا، اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے ہی میں ہوتی ہے، مگر یہ کہ تعظیمی جملہ مراد اس کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ البتہ یہ کہ اس کو یہ کہنے سے روکا جائے گا اور پیار محبت سے سمجھایا جائے گا، مگر کوئی شخص اگر یہ کہہ دے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا حکم یا بد عقیدہ ہونے کا یا بد مذہب ہونے کا یا 24 نمبر ہونے کا کوئی اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا، یہ کہنا یعنی شرعن طور سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کیونکہ مشابہت رکھتا ہے بد مذہب سے تو اس لیے اس سے رکنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، آپ رسول کو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ان کے لیے آسان سا جواب میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، اگر آدمی ہر مسئلے میں اس طرح اگر اپنی عقل لگانے لگے گا تو علماء اہل سنت کی تحقیقات اور تصنیفات یہ ساری تو مطلب ایک طریقے سے رد ہو جائیں گی اور فضولیات میں ہی شمار ہوں گی۔ تو چاہیے ہر شخص کو یہ کہ جو معتبر علماء اہل سنت کی کتب سے ظاہر ہے، جو مفتیان اکرام نے جس چیز کا حکم دیا ہے، عوام کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے عمل کرے۔ بروز قیامت ان کی حفاظت بھی اسی چیز میں ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص کسی مفتی کے دیے ہوئے فتوے پر عمل کر لے، علماء اہل سنت کے قول پر عمل کر لے، تو بروز قیامت اس کے بچنے کے آثار زیادہ رہتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ غلط بھی ہوا تو اس کی جواب دہی علماء کی طرف ہوگی، نہ کہ عوام کی طرف۔ اگر وہ عوام اس پہ عمل کر لے گی کہ مجھے یہ چیز علماء اہل سنت نے بتائی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے علماء سے یہ چیز سنی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تو ہم لہٰذا نہیں کہیں گے، تو وہ چیز قیامت میں ان کے سر سے ہٹ جائے گی۔ مگر اپنی عقل لگانے والے اپنے جواب کا خود ذمہ دار رہیں گے کہ جو اپنی عقل لگانے کے بعد مسئلے کو تبدیل کرنے کے ساتھ جو چیز ان کی عقل میں اترتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں اترتی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو یہ اس کے جواب دہی مطلب قیامت کے اندر خود کریں گے۔ مثال اس کی ایسے بھی سمجھے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر قیامت میں وہ سنت نہیں ہوئی لیکن اس کو سنت جان کر اگر کسی نے محبت میں اس کو اپنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنت ہی کا ثواب ملے گا کہ اس کے دل میں نبی کی سنت اور عظمت مراد تھی، اس نے یہ سوچ کے کہ یہ کام میرے حضور علیہ السلام نے کیا ہے لہٰذا میں کر دیتا ہوں اور یہ سنت ہے، اس نے کسی علماء سے سنا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے سنت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا، حالانکہ اس کی جواب دہی ان کے سر ہوگی کہ جنہوں نے اس کو سنت کہا اور وہ سنت نہیں تھی۔ تو اسی لیے اگر کوئی علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ چیز کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وچن کا، تو اس کو مان لینے میں عافیت ہے، ایمان کی بھی اور آخرت کی بھی عافیت ہے، وہاں اپنی عقل نہیں لگانی چاہیے۔ اور ہر چیز اگر عقل کے ترازو میں تولیں گے، جو چیز ہم کو دکھے گی بس اس کو مانیں گے، جو ایکسیپٹ عقل میں نہیں آئے گی، ہماری عقل ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح تو اگر آپ آسمان پہ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ستارہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں آپ کے ناخون کی برابر نظر آتا ہے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ستارہ ناخن نہیں بلکہ ہماری پرتھوی سے بھی یعنی دھرتی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔
تو جو چیز عقل میں آئے وہ ہمیشہ سچ ہو ایسا نہیں ہوتا. عقل میں تو وہ ستارہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے کہ ہماری ناخن کی برابر ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے. لہٰذا جو چیز بتائی جاتی ہے علماء کی طرف سے قرآن حدیث کے اندر بہت گہری نظر کر کے، بہت تحقیقات کرنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد وہ مواد ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، مگر کچھ بے عقل اس کو اپنی عقل میں نہ آنے کی وجہ سے، اور حقیقت میں ان پہ عقل ہوتی ہی نہیں ہے، خالی کھوپڑی میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بہت غور و فکر چاہیے کہ انٹرنیٹ کے مقلد نہ بنے رہیں کہ کسی بھی ٹائی والے خبیث کی بات سنی اور جو علماء اہل سنت پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، اور گوگل سے کوئی چیز ڈھونڈی اور جو عقل میں آگے اس کو مان لیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیروی علماء کی کرنی چاہیے. جس چیز کو بتایا جا رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس کے اندر آدمی کی عافیت اور ایمان کی حفاظت کا بھی ایک یہ ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پتھر میں حسن لالے پرن